संत के लिए हमारा ये जो महकमा है वो कितना तैयार है? پور تیاری کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بسنت جو فیسٹیول ہے یہ میرا خیال میں ہمارے پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا بھی اور سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوا کرتا تھا. خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس میں ابھی 7 سال کی پنشمنٹ میکسیمم ہے. نمبیو کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے اس میں لاہور ہیز بین ریٹڈ سیفر سٹی دین پیرس، لنڈن اینڈ نیو یارک ایز ویل. صرف 1787 پہ ایک سمپل ٹیکس کر دیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ کا ٹیکس کا ٹیگ بھی لگ گیا اور اس کے بعد پھر آپ کی کمپلینٹ بھی رجسٹر ہوگی. آپ کو خود ہمارا اسٹاف کانٹیکٹ کرنا شروع کر دے. 15 پہ کال کی، آپ کی 15 کی کال ریکارڈ ہوئی، رجسٹر ہوئی اور اس کی ہر چیز رسپانس بھی رجسٹر ہو گیا کہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارا اسٹاف آپ کو کال کر کے پوچھے گا کہ ہاؤ واز دی بیہیویئر آف پولیس. اس ٹائم لاہور میں کتنے انڈر ورلڈ گینگ موجود ہیں؟ اس وقت کوئی بھی لاہور کے اندر انڈر ورلڈ آرگنائز گینگ نہیں ہے. میرپور سے 29 کڈز برآمد کیے بچے ایک ہی ریڈ کے اندر، پورا اس پہ کام کیا اور اس پورے نیٹ ورک کو ہم نے بسٹ کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی. آئی ایم یور ہوسٹ رامین محمود. ناظرین، جب بھی ہم کسی ترقی پسند معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے قانون کی پاسداری کروانا اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا. میں اگر پولیس کے محکمے کی بات کروں تو اس پر جتنا پریشر ہوتا ہے عوام کے اعتماد کو لے کر چلنا اور ایٹ دا سیم ٹائم قانون کی پاسداری کو یقینی بنانا بہت ایک ٹف جاب ہے ایک پولیس آفیسر کے لیے بھی. اور کس طرح سے دن رات یہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو کرائمز ہے اس کی روک تھام میں، نہ صرف جرائم کی روک تھام میں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانے میں کہ جرائم کی روک تھام کے بعد جو عوام ہے اس کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جا سکے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں ایک ایسے آفیسر موجود ہیں جو کہ ایک بڑے دبنگ آفیسر ہیں. بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز انہوں نے ڈیل کیے. ایک میں تو دبنگ کا لفظ استعمال کیا میں نے اس لیے کیونکہ میری پرسنل جو انہوں نے بہت سارے کیسز ریزالو کیے ہیں اس میں پرسنلی بہت ساری میری اپنی بھی جب میں اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا دن رات لگا کے جو ہے وہ اس طرح کے حساس کیسز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں اور ان کو لے کر چلیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈی آئی جی عمران کشور صاحب کی. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آل ویل، تھینک یو. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ہم کیسز پہ بھی آئیں گے، ساری بات کریں گے، کہ آپ کو پولیس آفیسر بننے کا خیال کیسے آیا؟ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایکسیڈنٹل لینڈنگ تھی. اور میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو اس کے بعد پھر انسٹنٹلی آفٹر مائی ماسٹرز تو یونائٹڈ نیشنز میں کوئی بریف پیریڈ کے لیے کہ میں نے کام کیا اور فار اباؤٹ 8 months اور سو. اور اس کے بعد پھر 8 months کے بعد میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور گھر کی کوئی اس طرح کا ایشو تھے ڈومیسٹک، جس کی وجہ سے میری اپوائنٹمنٹ آ رہی تھی باہر نیو یارک کے لیے. تو گھر سے ریزسٹنس تھی جیسے ایک ٹریڈیشنل معاشرے کی ہوتی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ باہر جو ہے وہ نہ جائیں. اس کے بعد پھر میں وہ چھوڑ کے پھر سی ایس ایس کی تیاری کی اور سی ایس ایس کیا. اور اس میں بھی انٹرویو کی جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو دینے سے پہلے، تو وہ آپ سے ایک فائنل آرڈر آف پریفرنسز پوچھتے ہیں کہ کون سی سروس آپ نے جوائن کرنی. تو اس میں نے پھر دوبارہ آرڈر آف پریفرنسز وہاں پہ پہلے فورن سروس میں جانا چاہ رہا تھا، اس کے بعد پھر اس کو ریورس کیا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اور پولیس سروس ٹاپ پہ لکھی اور آئی کیم انٹو پولیس سروس. تو پھر چونکہ ٹاپ 10 میں تھے. جو فورن کا آپ کا ایک چارم مجھے نظر آ رہا ہے یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ باہر آپ نے یونائٹڈ نیشن میں، تو وہ کہیں نہ کہیں مس کیا آپ نے اس کے بعد یا نہیں؟ نہیں، اس کے بعد دیکھیں جو بھی کام بندہ پیشن سے کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ اپنا پیشن بھی انوالو ہوتا ہے اور اپنی انرجیز اور ساری چیزیں آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا پیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایز اے پولیس آفیسر آپ کو عوام کے لیے ڈیلیور کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، تو وہ اس میں بہت زیادہ نو سروس ان دا سوسائٹی ڈائریکٹلی انٹریکٹس ود دا پبلک مور دین پولیس. بڑی ایک اہم ذمہ داری بھی آپ پہ عائد ہوتی ہے، عوام کے اعتماد کو بھی لے کر چلنا ہے، قانون کی پاسداری کو بھی یقینی بنانا ہے. اچھا، ہم پولیس سروس پہ تو بہت ساری بات کر رہے ہوں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں، لیکن مجھے آپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کے دوستوں سے ارد گرد سے ملی کہ آپ کو بڑا شوق ہے ماؤنٹینس پہ جانے کا، آپ کو بڑا شوق ہے کلائمبنگ کا، اور آپ نے پاکستان کے بہت خطرناک بیس کیمپ تک جو ہے وہ رسائی بھی حاصل کی ہوئی ہے، گئے میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں کہاں گئے، شوق کب آیا، وقت کیسے نکالتے ہیں اتنی پریشر
والی جاب سے؟ اچھا اس میں وقت تو نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے مجھے بہت زیادہ گریٹ فیسینیشن فار ماؤنٹینز، اسٹارٹ مسنگ ماؤنٹینز آفٹر سم پیریڈ ان ٹائم، اور گیپ جب آ جاتا ہے تو ان کو مس کرنا اچھا شروع ہم کر دیتے ڈسکور ہیں. پاکستان پہ ڈسکور بھی پاکستان کو کرتے ہیں، ماؤنٹینس کو کرتے ہیں، تو آج آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تو وی وڈ لو ٹو کہ آپ کی فیوریٹ اسپیس کون سی ہے پاکستان میں اور کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں؟ فیوریٹ اسپیس تو کنکارڈیا ہے، اور وہ بیس کیمپ K2 بیس کیمپ. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جتنے بھی یہ بیس کیمپ، میں نانگا پربت گیا ہوں، راکا پوشی بیس کیمپ کیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے کیمپنگ کر کے وہاں پہ گئے ہیں. تو یہ جتنے بھی تھے، بلکہ یہ نانگا پربت میں بھی اور راکا پوشی میں میری مطلب پوری فیملی اور بچے وہ بھی میرے ساتھ کیمپنگ کر رہے تھے. تو ایک پوری فیملی ایونٹ تھا جس میں ہم نے وہاں تک ٹریول کیا، اور ایک ڈیفیکلٹ آپ کو پتہ ہے پوری ٹریل ہے، نیچے سے آپ نے پیدل جانا ہوتا ہے، پھر ایک کیمپ کرتے ہیں نائٹ، پھر دوسری کیمپ کرتے ہیں، وہ کیا. پھر ایک تھلوزم ایک ہے، وہ اس طرف گئے، جو چترال والی سائڈ کا ایک پیدل روٹ ہے، اس طرف سے بھی گئے. ہم چترال میں بھی گئے، تو ترچمیر والی سائڈ پہ، اور یہ میرے ساری خیال سے ہم نے پاکستان کے سارے جو خطرناک روٹس ہیں وہ ایکسپلور کیے ہوئے. مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کی تو چلے ٹریننگ بھی چونکہ سخت ہوتی ہے، بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کر گئے میرے. ہاں وہ اصل میں جو میری وائف ہیں وہ بھی، ان کا بھی بہت پیشن ہے اس معاملے میں، اور وہ ساری جو ہے نا بڑے اس معاملے میں وہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں ٹو ٹریول ٹو ماؤنٹینس. بلکہ وہ مجھے فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا گیپ آ چکا ہے. ابھی جب فیلڈ میں کانسٹنٹلی فیلڈ میں رہ رہے تھے تو ڈی پی اوز کیے، ڈسٹرکٹ کمانڈ کیے، تو اس میں ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو اس لیے ایک انٹرنل پش فیکٹر بھی تھا اس میں کہ جی آپ ٹریول کریں. میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں کہ یہ جی صاحب نے مینشن کیا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ ٹائم جو ہے نا وہ عوام کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ٹف فیلڈ ہے. ہم جب پولیس آفیسرس کو دیکھتے ہیں، میں بھی بہت سارے لوگ ارد گرد جب میں دیکھتی ہوں تو ان کی فیملی لائف بہت زیادہ اس میں سیکریفائز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہم اگر کسی واقعے کی بات کریں، آپ کے پاس تو بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہوں گی. جب ہم انٹرسٹنگ سٹوریز کی بات کرتے ہیں، اتنے سارے آپ نے بیس کیمپس میں سفر کیا ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ جب آپ کو ماؤنٹینس کی بات کری، وہ کرائمس پہ آتے ہیں، ابھی ہم بعد میں آتے ہیں. تو ہم جب سٹوریز کی بات کرتے ہیں تو آپ اتنے بیس کیمپس تک گئے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو لگا ہو کہ یار آج پتہ نہیں آگے جا پائیں گے یا کیا؟ وہ ہوا یہ کہ جب ہم راکا پوشی میں جا رہے تھے تو ہاپا کن سے آگے ہم نے مینا پن، اور ہاپا کن سے آگے ہم نے آن ورڈ ٹریول کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ایک بیس کیمپ آپ کی مینا پن ہے، پھر ہاپا کن ہے، پھر اس سے آگے راکا پوشی بیس کیمپ ہے. تو اس میں جب ہم کچھ ہمارا جو فیملی تھی وہ ادھر اسٹے کر گئے اور پھر پیچھے آ رہے تھے، تو میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا. شی واز اباؤٹ 1 year old 2 years old at that time. تو ان کو اٹھا کے میں ٹریل کر رہا تھا. تو وہ اور فیملی ہم سپلٹ ہو گئے. تو بارش بہت شدید ہوئی، اور درمیان میں ایک جگہ پہ ایک اس طرح کا آتا ہے جس میں بالکل ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے ٹریل کے دوران میں، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کی ایک بڑی کریوس ہے جس میں آپ فال کر سکتے ہیں. تو وہ بڑا بارش بہت شدید اور ٹھنڈ بہت زیادہ، اور وہاں سے میں نے کراس کر کے وہاں تک پہنچ گیا، لیکن وہ کوئی 2 گھنٹے گزر گئے تو میری فیملی وہاں پہ نہ پہنچی. تو اوبویسلی ایک موبائل سگنلز کام نہیں کر رہے ہوتے، باقی چیزیں ساری وائرلیس اس وقت نہیں تھا ہمارے پاس. تو اینی وے وہاں پہ پھر میں نے جو گارڈز تھے ان کو، وہاں پہ گائیڈز جو تھے ان کو لیا واپس، اور واپس پھر میں نے ٹریول کرنا شروع کیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ فیملی کو ہم نے راستے میں ڈھونڈا اور وہ مل گئے، اور وہ بھی بعد میں ہمارے ساتھ جوائن کر کے پہنچ گئے. لیکن وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ایک آپ ڈی ٹور کرتے ہیں، انہوں نے ایک جو ٹریڈڈ پاتھ تھا اس کو چھوڑا جو کہ نارمل یوز کرتے تھے، اور انہوں نے ایک شارٹ کٹ لیا. وہ شارٹ کٹ کے بعد پھر وہ لانگ کٹ ہو گیا، اور وہ پھر راستے میں اس طرح کا ہوا. اور باقی ایک ہمارا اس طرح بھی ہوا کہ ایک جو کزن تھا وہ بالکل ہی جیسے سنو جو تھی اس کے اندر جانے کے شوقین تھے، تو اس کے اندر وہ پھنس گیا، اور پھر بعد میں وی ہیڈ ٹو کال دا ہیلی اینڈ دین لفٹ دیم. اس کو پھر آپ نے بڑے مشکل. اچھا ابھی آپ نے فیملی کا ذکر کیا، تو یہ جاب بڑی ٹف جاب ہے. گھر پہ بھی آپ ڈی آئی جی ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ وائس ورسا ہے؟ گھر پہ اٹس پرفیکٹلی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اپنے پلے ود دا کڈس، اور فیملی کے ساتھ بالکل
ٹرائی ٹو بی Frank فیملی as much, مین, exactly. اور میں آئی ٹرائی مائی بیسٹ ناٹ ٹو برنگ دا پولیس پرسپیکٹیو ان ٹو دا فیملی, اور اس کو بالکل ایک فیملی افیئر اور انجوائمنٹ اور فیملی کے ساتھ ٹائم دینا, کوالٹی ٹائم جو کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. سی ایم مریم نواز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا ہے جو میرا پرسنل بہت فیوریٹ ہے, بیکاز ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بسنت کو بڑے زور و شور کے ساتھ منایا جا رہا ہے, ہمارے بڑوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے, بٹ انفارچونیٹلی کچھ کیسز کی وجہ سے ہم نے اس کو مکمل طور پہ بین کر دیا. لیکن ابھی جو ہے وہ دوبارہ سے فروری میں ہم دیکھیں گے کہ بسنت کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے, بسنت اپنے زور و شور اسی طرح سے سیلیبریشن جو ہے وہ رنگ نظر آئیں گے ہمیں آسمان میں اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن بسنت کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہیں ایز اے پولیس آفیسر, ڈی آئی جی ایڈمن ہے, چونکہ آپ کے انڈر ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ بسنت کے لیے ہمارا یہ جو محکمہ ہے وہ کتنا تیار ہے؟ ہم انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بسنت جو فیسٹیول ہے یہ میرے خیال میں ہمارے پنجاب کا, سینٹرل پنجاب کا بھی اور سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوا کرتا تھا ٹریڈیشنلی اوور دا سینچریز. ایگزیکٹلی. اور ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے اس کو ہم نے بین کروایا, جو دھاتی تار اور لوگوں کے گلے کٹنا شروع ہو گئے اور بینڈ چیزیں آنا شروع ہو گئیں اور ڈور اس طرح کی آ گئی, اور اس کے بعد پھر لوگ الیکٹروکیوشن کے کیسز ہونا شروع ہو گئے, اس وجہ سے اس کی بیننگ کرنی پڑی. لیکن سی ایم صاحبہ نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ٹریڈیشنل جو ہمارا میلہ ہوتا تھا, یہ فیسٹیول ہوتا تھا, اس کو ہم نے ریسٹور کرانا ہے اور اس کی ٹریڈیشنل وائٹیلٹی اور ورو کے ساتھ ہم نے ریسٹور کرانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور چیلنج اس لیے ہے کہ آپ نے ایٹ دا سیم ٹائم فیسٹیوٹی کو بھی افیکٹ نہیں کرنا, لیکن ساتھ ہی لوگوں کی جانوں کا خیال بھی کرنا, اور ان کی یہ بھی نہ ہو کہ کوئی ہوائی فائرنگ سے کوئی اموات ہوں یا کوئی زخمی ہو, یا یہ بھی نہ ہو کہ ڈور کے ساتھ کوئی زخمی ہو یا اموات ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کی بہت بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسے ابھی موٹر سائیکلز جو ہیں ان کے اوپر ایک پروٹیکٹیو گیئر لگایا جا رہا ہے تار کے ساتھ, تاکہ وہ کوئی اس طرح کی دور سے کٹنے کے, گلا کٹنے کے سواری پہ واقعات بھی نہ کوئی ہوں. پابندی ہے؟ سواری پہ کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ از ایبسلیوٹلی فری آن دیٹ ڈے. اور کوئی 42 کے قریب ہاٹ اسپاٹس ہیں لاہور کے اندر, جو اندرون کے, جہاں پہ زیادہ بسنت کا فرور اور زیادہ پیشن ہوا کرتا تھا, تو ان کو ہم نے وہاں پہ, چونکہ لوگ ٹریول کریں گے اور چھتیں آپ کو پتہ ہے پرانے اندرون لاہور میں بھی اور بڑے بڑے ایریاز میں بھی لوگ چھتوں پہ جاتے تھے یا ہائر کرتے تھے, اور وہاں پہ ایک میلہ ہوتا تھا. تو ابھی بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آل اوور دا لاہور اور لاہور سے باہر سے بھی لوگ لاہور میں اس دن آئیں گے, اور ایک یہ میلہ سجے گا اور اپنے اپنے ایریاز میں ہاٹ اسپاٹس میں جائیں گے. ان ہاٹ اسپاٹس میں ہم نے خصوصی ٹیمز لگائی ہیں, ڈیوٹیز لگائی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ فری کی ہے. یہ جب جیسے بتایا موٹر سائیکل کے اوپر پروٹیکٹیو گیئر لگایا جا رہا ہے. تو یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اس کے ایٹ دا سیم ٹائم جو پہلے ہمارے ویپنس کے خلاف کیمپین ہم کر رہے ہیں, ڈی ویپنائزیشن کر رہے ہیں, تاکہ سوسائٹی میں اس دن کوئی ہوائی فائرنگ, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, اور انلیگل ویپنس کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ, اور جو ہم کیمپین کر رہے ہیں, جو بینڈ آئٹمز ہیں, جو یہ بینڈ جو اسٹرنگز ہیں, کائٹ اسٹرنگس, ان کے خلاف, اور ایک اسپیسیفک سائز ہے کائٹس کا, وہ بھی اپرووڈ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں. تو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ اس طرح اس کو ریوائیو کیا کوئی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس میں ابھی 7 سال کی پنشمنٹ میکسیمم ہے, اور ہاں, اور یہ جو ہے اس کا, اس کے علاوہ تمام جتنے بھی ہم کائٹ فلائنگ ایکٹ ہے اس کے تحت جتنے بھی ہوں گے ایف آئی آرز وائلیشنز میں, وہ ایف آئی آرز بھی ہوں گی اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پریونشن از آلویز بیٹر, تو ہم وہ ہونے ہی نہ دیں, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ ہو, اور میرا خیال میں پیرنٹس کو بھی, اور جو ہمارے فیملیز ہیں جو انہوں نے فیسٹیوٹی میں شامل ہونا ہے, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کن دائرہ کار کے اندر رہ کے ہم نے یہ بسنت منانی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے خلاف ورزی کے حوالے سے تو بتایا, اس سے پہلے کوئی کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈور بہت سارے لوگ اپنے گھر میں لا کے اسٹور کر لیتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی چیزیں, تو اس کے اس میں ڈیکوائے آپریشنز بھی ہوئے ہیں, کریک ڈاؤنس بھی ہوئے ہیں, ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں, فیک پرچیزز کرنے کے بھی ہم نے پورے ٹیمز لگائی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. بالکل. اچھا بسنت کے بارے میں تو ہم نے بات کی, اگر ہم بات کرتے ہیں کرائم کی دنیا کے بارے میں,
میں ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں 2025 کی جو رپورٹ ہے کہ 52% کرائم ریٹ گرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, اور دوسرا آنے والے وقت میں مزید ہم اس کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ 52% تو ایک سال کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ کیومولیٹیولی اوور دا لاسٹ 3 ایئرس یہ کنسسٹنٹلی ڈکلائن کر رہا ہے, یعنی کوئی 40%, 30% اینڈ دین 52% ڈکلائن کے اوپر ڈکلائن ہو رہی ہے. تو اگر کیومولیٹیو ڈکلائن دیکھیں اٹ از اراؤنڈ 150% ڈکلائن, اور رجسٹرڈ کرائم میں بھی اور 15 کالز میں بھی, وچ از اے ریلائبل کرائٹیریا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک اوفینسو اور پرو ایکٹیو قسم کی پولیسنگ ہو رہی ہے. اور ایون اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو اے آئی ڈریون پریڈکٹیو پولیسنگ بھی شروع کی گئی ہے. ہم ٹیکنالوجی پہ بھی بلکہ آتے ہیں بھی, آپ نے ذکر تو یہ جو سارا کمبینیشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں, اور نمبیو کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے اس میں لاہور ہیز بین ریٹڈ سیفر سٹی دین پیرس, لنڈن اینڈ نیو یارک ایز ویل. تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے گلوبلی. اور یہ جو میں بڑے شہر بتا رہا ہوں ان سے ہمارے جو کرائم پرسنٹیج ہے, یعنی روڈ سیفٹی یا اسٹریٹ سیفٹی جو ہے وہ ان سے اوپر ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم نے 37 پہ تو گلوبلی اس کو دیکھا ہے, ہم نمبر 1 پہ کب دیکھیں گے؟ انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے جتنے لمیٹڈ ریسورسز, اب دیکھیں اگر آپ 37 پہ گلوبلی دیکھیں گے نا تو آپ کو وہ شہر نظر آئیں گے جن کی آبادی 5-5 لاکھ ہے. تو آپ کو اگر میٹروپولیٹن سٹیز کے کمپیریزن میں جائیں گے تو لاہور اس سے بھی اوپر ٹاپ 10 میں فال کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو نمبر 1 پہ بھی لے کے جائیں گے. اور لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ ویسٹ کے وہ کنٹریز جس میں فینومیناز ہی ڈفرینٹ ہیں, اگر آپ ہیلسنکی کے یا آپ سویڈن کے اسٹاک ہوم کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو وہ کمپیریزن نہیں بنے گا. ایگزیکٹلی. ابھی ہم نے ٹیکنالوجی کا آپ نے ذکر کیا تھا, میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ریفارمس کر دی, تھانے جو ہے ان کے سارے انفراسٹرکچرس کو بہتر کیا, پولیس اسٹیشنس کو, پھر اس میں جدید ٹیکنالوجی آپ لے کر آئے, ابھی اے آئی کو بھی آپ استعمال کریں. سب سے پہلے تو کرائم کی روک تھام کے لیے کون سی ٹیکنالوجی اس وقت پنجاب پولیس استعمال کر رہی ہے؟ دوسرا, انفراسٹرکچرس کو بہتر کرنے سے کیا ہمیں بیہیویئر بہتر نظر آئیں گے؟ یہ دونوں اچھے کویشچنز ہیں. ایک تو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ سے ڈیٹیکشن از آلویز دا پرائمری کرائٹیریا, کہ آپ ایک گینگ جو ہے جو کام کر رہا ہے یا جو وارداتیں کر رہا ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں اور اس کو اریسٹ کریں اور اس کو پروسیکیوٹ کرائیں اور کنوکٹ کرائیں. نمبر 1. نمبر 2, اوفینسو پولیسنگ جب آپ کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا, جیسے میں نے اب بتایا ویپنس کے خلاف کیمپین کرا دی آپ نے, نارکوٹکس, سوشل ایولس کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی. آپ کی جو یعنی کنوکشن ریٹ میں جو پرابلمز آ رہی تھیں, ایکویٹل کے جو ایشوز تھے وہ آپ نے ریزالو کیے. اوفینسولی آپ کا پولیس کا اور کرمنلس کا ہاٹ پرسوٹ اور آرمڈ کنفرنٹیشن وہ ہوتی ہے. تو یہ سارے کمبینیشن ہے جو کہ کرائم ریڈیوس کرتا ہے. اور اپارٹ فرام دا ادر فیکٹرز جو پیٹرولنگ, اوفینسو اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بات کی ہے اے آئی ڈریون جو پریڈکٹیو پولیسنگ ہے, اس میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایکوریٹلی. لیٹ سے بھگوان پورہ کے اندر اگر لاسٹ 3 ایئرس کے یا 5 ایئرس کے ڈیٹا میں اے آئی یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ اسٹریٹ فلاں جو ہاٹ زون بن رہا ہے اس کے اندر لاسٹ 5 سال میں 60 کالز آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ, اور وہ کال سپٹمبر کے مہینے میں فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ آتی ہیں. تو ہم اس کو پریونٹیولی ڈپلائمنٹ کر کے یا ڈیکوائے آپریشن کر کے کہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ایریا میں کرائم ہو سکتا ہے, تو اس ایریا میں ہم پیٹرولنگ اور وہ ڈیکوائے اور اپنے پلین کلوز کے بندے وہاں پہ لگائیں گے, تاکہ وہاں پہ اگر وہ موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے یا وہاں پہ اسٹریٹ رابری ہو رہی ہے, مگنگ ہو رہی ہے, تو ہم اس کو پریونٹ کریں, اور ہم نے سکسیزفلی کیا ہے. اس کے بعد پھر اگر سیف سٹی کے اندر ایک کمپیٹنس ہے, کیپیبلٹی ہے کہ ایک موٹر سائیکل جس کی ڈسٹنکٹیو مارکس ہیں وہ اگر ایک جگہ پہ کرائم کر کے موو کر رہی ہے پورے لاہور کے اندر کہیں بھی, تو وہ سیف سٹی کیمراز اس کو آٹومیٹکلی اے آئی ڈریون کیمراز اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں انفارم کرتے ہیں, پھر ہم اس کو اریسٹ کرتے ہیں. تو یہ یعنی ایک نیچرل اے آئی کی انٹرونشن ہے جو پوری دنیا میں بھی کی جا رہی ہے, ہم نے بھی کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم لوگ, میں تھوڑا سا تھانہ کلچر کو اگر ڈسکس کروں, آپ کا دوسرا کویشچن تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا بیہیویئر کا, وہ بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ, آپ کا بڑا اس پہ رجحان ہے, آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, وہ اس میں ایک بریک اینڈ مارٹر کمپوننٹ ہے اور ایک ایکچولی پروسیسز کا کمپوننٹ ہے جس سے بیہیویئر امپروو ہوتا ہے.
تھانے اچھے بن گئے, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھے ہیں. اب اسمارٹ پولیس اسٹیشن بن گئے. پہلے ہم لاہور کے اندر 22 تھانے رینٹڈ بلڈنگس میں چل رہے تھے, جو کہ ہمارے اپنے بن گئے, سی ایم صاحبہ کی اور آئی صاحب کی انیشیٹو سے اور محنت سے یہ ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم جو پروسیسز ڈیولپ کر رہے ہیں ان پروسیسز کی کمپلائنس کرائی جائے. لیٹ سے اگر ایف آئی آر جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایف آئی آر بنتی ہے تو پھر وہ ہو جائے. اگر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے تو یہ اتنی دیر میں ہو جائے. اگر آپ کا کوئی تفتیش میں معاملہ ہے تو وہ ہر ایک کی ٹائم لائنز ڈیفائنڈ ہے, اور فریکوینسی آف لیزوننگ بٹوین آئی او بٹوین پولیس اینڈ دا کمپلیننٹ ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح رائٹس آف دا کمپلیننٹ ڈیفائنڈ ہیں, رائٹس آف دا وکٹم ڈیفائنڈ ہیں, اور وکٹم سپورٹ پروگرام ہے. اور اسی طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سارے ایون رائٹس آف دا اکیوز ڈیفائنڈ. تو یہ ساری جو پروٹوکولز ہیں, جو بیہیویئرل پروٹوکولز جن کو کہتے ہیں, تو وہ بیہیویئرل پروٹوکول کی کمپلائنس جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو اور ٹیکنالوجی کے تھرو اس کی سپرویژن کی جائے. اب وہ ہم کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ٹیکنالوجی کے تھرو نہ صرف ایس پی کا آفس, آپ صرف 1787 پہ ایک سمپل ٹیکسٹ کر دیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا, آپ کا ٹیکس کا ٹیگ بھی لگ گیا, اور اس کے بعد پھر آپ کی کمپلینٹ بھی رجسٹر ہوگی. آپ کو خود ہمارا سٹاف کانٹیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اسی طرح آپ نے 15 پہ کال کی, آپ کی 15 کی کال ریکارڈ ہوئی, رجسٹر ہوئی, اور اس کی ہر چیز رسپانس بھی رجسٹر ہو گیا, کہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارا سٹاف آپ کو کال کر کے پوچھے گا کہ ہاؤ واز دا بیہیویئر آف پولیس. ایک بڑا سادہ سا سوال کہ اس ٹائم لاہور میں کتنے انڈر ورلڈ گینگ موجود ہیں؟ اس وقت کوئی بھی لاہور کے اندر انڈر ورلڈ آرگنائز گینگ نہیں ہے. آئی کین سے اٹ وتھ اتھارٹی. یہاں پہ جتنے بھی تھے وہ ساروں کے شوٹر نیٹ ورک جو چلا رہے تھے وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اور یا وہ آن دا رن ہے. آن دا رن کا مطلب یہ ہے کہ ابراڈ ہو سکتے ہیں, اور ان کا بھی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا, تو وہ خود آن دا رن ہے. وہ خود ان کی ریڈ وارنٹس جاری ہو چکے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں, وہ 3-4 کے قریب ہیں. لیکن وہ کوئی بھی ان میں سے آرگنائزڈ گینگ لاہور کے اندر آپریٹ نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے. ایک تو یہ کہ ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا, ایک تو نجی کالج میں ایک ریومر پھیلتی ہے بچی کے ریپ کی, اور وہ پھر بڑا ایک معاملہ بن جاتا ہے. اس پہ بھی ہم آپ کی رائے چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک نجی یونیورسٹی میں ہم نے 2 کیسز دیکھے. ایک تو سوسائڈ سے بچے کی جان چلی گئی, ایک فیمیل نے کوشش کی, شی از ہیونگ انجریز. ایسے میں پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے خلاف؟ دیکھیں اس میں 2 ایسپیکٹ ہیں اس واقعے کے. ایک آپ کا ایسپیکٹ, بلکہ انفیکٹ 3 ہے. ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ ہے جو کہ, یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کا ایسپیکٹ ہے, جو کہ اس یونیورسٹی کے اور اس پیرنٹس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اگر بچی کا یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی اس طرح کا سائیکولوجیکل ڈپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ ڈپریشن کو ڈیل کرنے کا کیا سسٹم ہے ان کے پاس. تو وہ ایک انٹرنل سسٹم ہونا چاہیے ہر یونیورسٹی کے اندر. دین کمز دا کرمنل ایسپیکٹ آف دا ایشو, کہ پولیس کا رول کیا ہے. پولیس کا اس وقت رول آتا ہے جب ایک ایشو ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن آپ کے سامنے آ گئی. لیٹ سے ایک بچی نے سوئسائڈ کی, یا اس کے کیا فیکٹرز ہوئے, یا سوئسائڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ایک انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے. تو پولیس کا رول اس کے بعد آفٹر دا ایونٹ, پوسٹ ایونٹ رول آتا ہے پولیس کا, پریونٹیو رول نہیں ہے. تو پوسٹ ایونٹ رول میں پولیس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اطلاع ملتی ہے کہ بچی نے سوئسائڈ کی ہے, یا اس طرح سے ایک ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے جو کہ ان نیچرل ہے, تو جب ان نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو 174 ایک پولیس کا ہے, سی آر پی سی کا, اس میں ہم اس کی کرتے ہیں انکوائری, ٹھیک ہے. ان نیچرل ڈیتھ کی انکویسٹ ہوتی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے فیکٹرز کیا تھے. تو جب 174 کی دریافت ہم اس کو کرتے ہیں, تو وہ جب دریافت شروع کرتے ہیں تو اس کے دوران میں پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے, اس کی آٹوپسی کی کازز آف ڈیتھ بھی آتی ہے, اس کی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ تفتیش ہوتی ہے جس طرح سے ایک پرچہ درج کرنے کے بعد ہم تفتیش کرتے ہیں کیا وجہ تھی, اور کہ کس طرح سے ہوئے. اگر لیٹ سے 174 کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان نیچرل ڈیتھ نہیں ہے, انفیکٹ اٹ از اے مرڈر, تو اس کا 302 میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے 174 کو ہی. دیٹ از پریسائزلی دا پرپز آف 174. قانون میں فریمرز آف لا نے یہ اس لیے ڈالا تھا. اور اگر یہ سوئسائڈ ہوگی تو پھر سوئسائڈ میں ہی وہ کنورٹ ہو جائے گی. اگر یونیورسٹی پہ آتی ہے بات, لیٹ سپوز, تو اس میں پھر سزا کس کو ہوتی ہے؟ مالک کو ہوتی ہے
اگر یونیورسٹی میں ٹیچر کو ہوتی ہے ڈپینڈ جس کی کرتا ہے وجہ نا سے ڈپریشن تھا کہ ہاں یہ ایک ہمارے اندر لا میں لیکونز ہیں ٹھیک ہو گیا کہ اگر وہ ڈپریشن ڈیولپ ہو رہا ہے تو ڈپریشن کاز جس ریزنس کی وجہ سے ہوا اس کے خلاف کیا لا ایکشن, یہ ایک گیپ ہے لا کے اندر. تو اس گیپ کو فل کرنا میرا خیال میں فریمرز آف لاز کا کام ہے. تو بہت بڑے بڑے حساس کیسز ان کو انویسٹیگیٹ کرنا, ان کی جو ہے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا, ان کو کمپلیٹ کروانا بڑا ایک ٹف ہوتا ہے. آپ کے اوپر پریشر بہت سارے ہوتے ہیں. جارڈن گینگ کی بات کریں, ڈرگ مافیا کے خلاف بہت بڑا یہ کیس تھا. اس کے علاوہ بھی ڈرگ مافیا کے خلاف اگر ہم عمران صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کریک ڈاؤنس ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں بچوں کی زندگی کو سیف بنانے کے لیے. بچوں کے حوالے سے جتنے بھی بچوں کے ریپ کے حوالے سے بات کریں, درباروں کے ارد گرد جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں, خواتین کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے بات کریں, تو یہ اعزاز ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گی, ہم کیسز پہ بھی بات کریں گے کہ کیسے کیا, چیلنجنگ سب سے زیادہ کیس کون سا تھا؟ سارے چیلنجنگ ہیں. دیکھیں جارڈن واز دا ٹفسٹ ٹو کیچ, کیونکہ ایک فونی کیچی قسم کا وہ اس طرح کا تھا فنومینا جس میں ہمیں پتہ نہیں تھا ایکچوئل کلپرٹ کون ہے, اس کا کسی نے نام نہیں پتہ تھا ایکچوئل نام کیا ہے اس کا, اور اسی طرح اس کا ایون ڈرگ جو سیلرز تھے ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جارڈن ہے کون. تو اس لیے پھر جو آگے ٹریل تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی ہر دفعہ, اور یہ 12-13 سال سے یہ کام کر رہا تھا لاہور کے اندر, اور بڑے لیول پہ کر رہا تھا, انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی. یہ اس کے پوری ایک چین تھی جس کو بسٹ کرنا تھا. تو اس میں ہم بٹس اینڈ پیسز میں ایویڈنسز کلیکٹ کرتے 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 ایون یہ جب ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتا تھا تو اپنی شرٹ کے اوپر اس نے جارڈن لکھا ہوتا تھا, اور یعنی ایک قسم کا سگنلز بھی دیتا تھا کہ مجھے کوئی کیچ نہیں کر سکتا. تو بعد میں ہم نے یہ پکچرز وغیرہ ڈیولپ کی اور دیکھی, اور پھر ان کو ساروں کو جوڑ کے ہم نے اس کو کیا, اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں سپلائی کر رہا تھا, اور ڈفرینٹ قسم کی انتہائی خطرناک قسم کی منشیات بھی یہ دے رہا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو ٹیمز تھی آرگنائز کرائم کی یونٹ کی, اور اس میں ہم نے اس پہ محنت کی اور پورا 2 مہینے اس پہ لگائے, اور اس کے بعد پھر وی ور ایبل ٹو کیچ ہم, اور اس کی پوری نیٹ ورک کو بسٹ کیا اور اس کو کنوکٹ بھی کرایا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کیس تھا. اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا ایک چائلڈ ٹریفکنگ رنگ تھا جس کو ہم نے ایک گو میں, جو بچے درباروں میں ہوم لیس کڈز ہوتے تھے یا درباروں میں جاتے تھے, یا چھوٹے بچے ہوتے تھے یا گھروں سے بھاگ کے آ جاتے تھے, ان کو وہ کڈنیپ کرتے تھے, اور کڈنیپ کر کے آزاد کشمیر میں ان سے فورسڈ لیبر بھی لی جاتی تھی, اور ان کو سوڈومائز بھی کیا جاتا تھا. یہ ہم نے ایک گو میں میرپور سے 29 کڈز برآمد کیے, بچے ایک ہی ریڈ کے اندر پورا اس پہ کام کیا, اور اس پورے نیٹ ورک کو ہم نے بسٹ کیا. اسی طرح ایک بڑا گھنونا کام ہو رہا تھا جس میں بچے سوڈومائز ہو رہے تھے درباروں کے ارد گرد سرائز پہ. سرائے کی ایک چارپائی رینٹ پہ لیتے تھے, اور اس کے بعد 500 روپے یا 1200 روپے یا 1000 روپے میں ان کو دیتے تھے, اور وہ بچہ لے آتے تھے اور ان کو سوڈومائز کیا جاتا تھا. اس کو بھی ہم نے گینگ کو بسٹ کیا, ڈیکوائے آپریشنز کیا, اور اس کو پورے دربار جتنے بھی اس طرح کے تھے اس میں 12 بچے تھے ہمارے, وہ بھی بازیاب کرائے گئے. اس کے بعد پھر ہمارا ایک اور فورسڈ پروسٹیٹیوشن کرائی جاتی تھی بچیوں کی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پورٹلز پہ فرینڈ شپ کرنے کے بعد اس کو نکاح کر لیا جاتا تھا, اور نکاح خواہ بھی ایک فیک ہوتا تھا, اور نکاح رجسٹریشن جو ڈاکیومنٹ تھا وہ بھی کسی جگہ پہ رجسٹر نہیں ہوتا تھا. بچی واز ان دا فالس بلیف کہ یہ میرا نکاح ہو چکا ہے, اور وہ اس کے بعد اپنے ہسبینڈ سے, دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈے, وہ اپنے ہسبینڈ سے ملتی تھی, اور وہ ایک اپنی کسی بھی گھر میں لے جاتا تھا, کہتا تھا یہ میری پھپھو ہے, یہ میری خالہ ہے, آپ اس کی طرف رہو میرے پاس. سب کچھ فیبریکیٹڈ, ہاں سب کچھ فیبریکیٹڈ تھا, اور اس میں وہاں پہ اس کو چھوڑاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ جی میں جلدی آ جاؤں گا واپس, میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں. اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا تھا, وہ آتا ہی نہیں تھا. اس بچی کو وہ ٹرانسپورٹ کر دیتے تھے فیصل آباد میں کسی جگہ پہ جہاں پہ پروسٹیٹیوشن اس سے لی جاتی تھی فورسڈ, اور اس کو زبردستی وہاں پہ رکھا جاتا تھا. ایسے ہی بچیاں, ہمیں ایک انونیمس لیٹر آیا گجرانوالہ سے, اور پھر ہم نے اس پہ آپریٹ کرنا شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وہاں پہ 7 بچیوں کو برآمد کیا, ان کا پورا گینگ پکڑا, اس عورت کو بھی پکڑا, اس نکاح خواہ کو بھی پکڑا, اور ہم نے ان کو پروسیکیوٹ کرایا. ایسی بچیاں تھیں جو 3-3 سال سے 5-5 سال سے وہاں پہ ان کے پاس قید تھیں, اور ان سے یہ کام لیا جا رہا تھا. اور ان کے پیرنٹس کو جب رابطہ کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ, جیسے ہوتا ہے کہ جی ہماری بچی نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا تو ہمارے لیے مر گئی ہے, اور اس طرح کے جیسے کانسیپٹ ہوتے ہیں.
تو وہ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اس کی سٹوری سنیں پھر اندازہ کریں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ نے تو فالو ہی نہیں کیا اس کو. تو اس کے بعد پھر اس طرح سے ہم نے اس گینگ کو بھی برسٹ کیا. تو اس طرح کے ساتھ کے پیرنٹس کا یہی ماننا تھا سارے کے سارے تو نہیں, کچھ تو ان کو جنرلی ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو نہیں مل رہی تھی, کچھ تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو ویسے ہی ملنا ہی نہیں ہے ان سے. وہ ظاہری سی بات ہے, ہمارے یہاں معاشرے میں بہت ساری اور جہاں پہ سٹیریوٹیپیکل چیزیں ہیں وہاں پر یہ بھی ایک المیہ میں دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا فیمیل, یہ تو بہت بڑا ابھی آپ جو کیس بتایا اس میں بہت ساری خواتین کی زندگیاں آپ نے مزید بچا لی جو آلریڈی تو بہت ساری اس میں. ہم جب ریپ کی بات کرتے ہیں بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہراسمنٹ ریپ کے آتے ہیں. لیٹ سپوز مجھے کوئی کمپلین لے کر جانا ہے تھانے میں, تو ہم یوزلی ایز اے فیمیل کتراتے ہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کیا سوال ہوں گے اور کیا. اس کے لیے, اس ریفارم کے لیے, کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے, اس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ اس میں پولیس اسٹیشنز میں ایک جینڈر سینسٹیو وکٹم سپورٹ آفیسر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جینڈر سینسٹیو کا مطلب ہے وہاں پہ لیڈیز شیل بی اویلیبل, اور وہ ان کے ساتھ لیڈی آفیسرز انٹریکٹ کریں گی تاکہ دے ایکسپریس دیئر فیلنگس فریلی اور دے کمیونیکیٹ دیم سیلوز. ایک نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ وہی ان کو فالو کریں گی تاکہ ان کو ہو. نمبر 2 SSOIU ایک یونٹس ہیں جو اسپیشل سیکچوئل افینسز انویسٹیگیشن یونٹ ہیں جو کہ تمام انویسٹیگیشن کی کمانڈ میں کام کر رہی ہیں, DIG انویسٹیگیشن کی, اور وہ تھانوں کی سطح پہ موجود ہیں. وہ بھی ساری لیڈی آفیسرز ہیں, یعنی انویسٹیگیٹر بھی لیڈیز ہیں. نمبر 3 ان کی آپ نے جیسے بتایا پینک بٹنز بھی اویلیبل ہیں, اپلیکیشنز ہیں. نمبر 4 انانیمٹی مینٹین کی جاتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے تو وہ آپ کی انانیمٹی اور آپ کا نام بھی جو ہے وہ ایک انانیمس رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی سینکٹٹی رہے. تو یہ ساری اسٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اور اس کو ہائیسٹ لیول پہ فالو کیا جاتا ہے. اچھا لاسٹلی ہم نے بہت ساری باتیں کی, لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں بہت سارے آفیسرز ٹک ٹاک پہ ہمیں اب نظر آتے ہیں, بہت سارے ڈراماٹائز قسم کی جو ہے وہ ایکٹس میں اس طرح نظر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ از اٹ اوکے فار بینگ ان یونیفارم, اور اس کے اوپر آپ کی کیا اس میں باقاعدہ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں IG صاحب کی طرف سے کہ ان گائیڈ لائنس کے اندر رہ کے آپ سوشل میڈیا, فنومینا اس طرح کا ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ شن نہیں کر سکتے, آپ اس کو ورڈ نہیں کر سکتے, ایک ریالٹی ہے اور اس کو آپ نے فیس کرنا ہے. لیکن اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے وہ ایک ڈیسنسی کی گائیڈ لائنس دی گئی ہیں, اور اس میں میرا خیال میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اور بہت زیادہ اوور پروجیکشن میرا پرسنل رائے ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں پروفیشنل میسج ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ٹک ٹاک یا کسی چیز میں کام کر رہے ہیں یا ہے تو اس میں یا تو میسج انفارمیشن ہونی چاہیے پبلک کے لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, یا ایک پروفیشنل میسج آپ کی طرف سے جانا چاہیے سوسائٹی کے لیے. تو یہ میرا خیال میں اس کو آپ اسٹریم لائن کر کے جو ہے وہ ریگولیٹ کر کے چلیں. اچھا لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ آپ کی لائف کا پرسنل یا پروفیشنل لائف میں ایک بہت کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو لگا ہو کہ اٹس ویری ٹف, آئی کانٹ گیٹ تھرو اٹ ایون آفٹر یور ٹریننگ اینڈ پریشر, بہت سارے آپ کی جاب میں ہوتے ہیں, بہت سارے آپ کی پرسنل لائف میں ہوتے ہیں, اف یو کین شیئر ود اس. اس میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جس میں بندہ بڑے چیلنجز فیس کرتا ہے, بٹ ایوری مین از بلڈ ٹو فیس دا چیلنجز. تو میرے خیال میں ایٹ ٹائمز ان لائف یو تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ڈاؤن بٹ یو آر ایکچولی گوئنگ اپ. تو یہ جو ہے وہ ہمیں نہیں اس کا آئیڈیا ہوتا, اور میرے خیال میں اس کو چیلنجز کو بریس کرنا آنا چاہیے اور اس کو آگے اس سے فیس کر کے آپ کو اوپر جانا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ایسے بہت بے شمار موقع آئے اور اس کو ہم نے بریس بھی کیا, چیلنجز کو فیس کر کے آگے جانے کا یہ منزل جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کو اسی صورت میں ملتی ہے. اور تبھی آپ دبنگ آفیسر بھی کہلاتے ہیں کہ جب آپ جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی آپ کے پاس پرابلمز آ جائیں, جتنا بڑا حساس کیس بھی آ جائے, لیکن آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میں جو ہے وہ یہ گزر جاؤں گا کنسسٹنسی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی. تو میں عمران صاحب کی اگر بات کروں تو جب میں نے ان کے سارے کیسز اسٹڈی کیے تو آئی واز امیزڈ کہ ایک شخص اتنے بڑے بڑے کریڈٹ جو ہے وہ ان کے پاس کس طرح سے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, آج آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا. اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.